نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه لا يضاع في حكمه يرزق من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء. نشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى المهديين. من ركب سفينة نجا واعتدى وان تخلف عنها وضل وغرق وهوى. إن تفرد من كنتم في برج مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. كل وصينا في إمام مبين. اللہ محترم قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام چیزیں کہ جو بھی زمین میں ہے آسمان پہ ہے تمام چیزیں امام معصومین علیہ السلام کے تمام چیزیں اختیار میں ہے. امام معصومین علیہ السلام جو ہے تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اختیار میں ہے. اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہو اب وہ آپ کے اختیار میں ہے. چاہے مٹھی بند کر لیں چاہے مٹھی کھول دیں چاہے اسے پلٹ دیں ہے نا آپ کے اختیار میں ہے. تو اسی طریقے سے تمام کائنات کی اشیاء جو ہے جسے بھی آپ شے کہیں تمام اشیاء جو ہے وہ امام کے اختیار میں ہے. ہر چیز جو ہے امام کو معلوم ہے. مثلا جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہر ایک کے ہاتھ میں اس دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے لیکن جو ہے ہو سکتا ہے کس نام سے جاری ہو معلوم نہ ہو اسے ہو سکتا ہے نمبر بھی معلوم نہ ہو لیکن جو مرکز ہے اسے جو ہے سب معلوم ہے کس نام سے ہے کیا نمبر ہے تو اسے جو ہے سب چیز معلوم ہے. تو اسی طریقے سے یہ دنیا میں تمام جو چیزیں ہیں امام کے اختیار میں ہے. آج کی تاریخ جو ہے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام نے جو فرمایا ہے امام کی جو حدیث ہے اگر انسان جو ہے اس پہ غور کرے اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کرے تو پھر انسان جو ہے نا کامیاب رہتا ہے اس دنیا میں. کہ مثلا جو ہے خود امام نے فرمایا ہے نا کہ کثرت و ذکر باللہ ہے نا کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر کرو ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تو دیکھیں ذکر کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک زبان سے ہے اور ایک قلب سے ہے. یعنی زبان سے ذکر کر رہا ہے انسان یعنی ہر وقت انسان جو ہے زبان سے ذکر کر رہا ہے ہر وقت تو اس کا بھی ایک مرتبہ ہے اس کا بھی جو ہے ایک اثر ہے اس کی بھی جو ہے ایک فضیلت ہے. اور ایک ذکر جو ہے وہ قلب سے ہے یعنی قلب سے جو ذکر کر رہا ہے تو ہر وقت جو ہے ہر وقت یعنی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو ہے ہر وقت اس کی نظر میں پروردگار رہتا ہے. یعنی ہر وہ کام جو بھی کر رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نظر میں پروردگار ہے نا. اگر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے زبان سے ذکر کر رہا ہے دیکھیں صرف ذکر جو ہے یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے زبان سے کر رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے زبان سے ذکر کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے آنکھوں سے مثلا جو ہے وہ چیز بھی دیکھ رہا ہے یا کانوں سے وہ چیز بھی سن رہا ہے کہ جو شریعت میں جائز نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے ذکر نہیں ہوا. یعنی قلب سے قلبی ذکر جو ہے ہر وقت جو ہے انسان کرتا ہے تو پروردگار کو حاضر اور ناظر سمجھتا ہے. اور جو ہے خود حدیث میں ہے کہ فَإِنَّهُ عَلَىٰ كَثْرَةِ ذِكْرِ الصَّلَوَاتِ عَشْرَةُ حَسَنَاتٍ. یعنی امام نے جو فرمایا ہے کہ اگر انسان جو ہے ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجے گا تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی 10 نیکیاں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ذکر میں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے سب سے زیادہ جو فضیلت ہے سب سے زیادہ جس چیز کی عظمت ہے تو وہ محمد اور آل محمد پہ صلوات ہے. معصومین علیہ السلام نے فرمایا
کہ انسان اگر کچھ نہ کر سکتا ہو، گناہ کیا ہو، تو پھر اگر صلوات پڑھے تو اس کے گناہوں کا کفارہ جو ہے یہی صلوات ہے۔ فرمایا کہ اگر جو ہے کوئی چیز گم ہو جائے، نہ ملے، تو پھر جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے تو پھر وہ چیز جو ہے مل جائے گی، ہے نا۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو تو پھر محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہتا ہے کہ روز محشر ہمارے قریب ہو تو پھر وہ جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ فرمایا کہ صلوات جو ہے یہ نیک اعمال کو ہے اور وزنی بنا دیتا ہے، اور فرمایا کہ اگر جو ہے انسان جو ہے اگر 1000 مرتبہ صلوات پڑھے تو رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ جو ہے اسی دنیا میں ہے نا جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے گا۔ تو صلوات کی بہت زیادہ، اور خود پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ روز جمعہ جو ہے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ روز جمعہ بہترین عمل یہ ہے کہ محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجو۔ تو 11ویں امام نے جو فرمایا کہ کثرت کے ساتھ جو ہے ذکر کرو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ امام کی جن کی شہادت کی تاریخ ہے اور کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کی، یہاں تک کہ امام جو ہے نا 6 سال امامت کے درجے پہ فائز تھے، اور امام کی کل عمر جو ہے 28 سال ہے، اور وہ بھی قید خانے میں، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، لیکن اس کے باوجود جو ہے امام اپنے چاہنے والوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک ملتا ہے کہ جناب ابو ہاشم ہے کہ امام کے جو صحابی تھے، یہاں تک کہ وہ بیٹھے، معلوم ہو گیا کہ امام جو ہے ادھر سے گزریں گے، یعنی جو ہے بادشاہ لے کر بعض وقت جو ہے امام کو تنہا قید خانے میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، تو یہ راستے میں بیٹھ گئے کہ جب امام ادھر سے گزریں گے تو پھر ہم جو ہے امام سے ملاقات کریں گے، امام کی زیارت کریں گے، امام سے مصافحہ کریں گے، سلام کریں گے۔ یہاں تک کہ اس سے پہلے جو ہے امام نے جو ہے ان کے پاس خط بھیج دیا، اور جب امام نے خط بھیجا، انہوں نے خط پڑھا تو کیا دیکھا کہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو تم جو ہے ہمیں سلام نہ کرنا ہے، ہماری طرف جو ہے اشارہ بھی نہ کرنا، ہم سے جو ہے مصافحہ بھی نہ کرنا، یعنی خطرہ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام جو ہے آگاہ کر دیتے تھے۔ اور عزیز برخی وہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ چند افراد موجود تھے اور امام جو ہے ادھر سے گزر رہے تھے، اور لوگوں نے سوچا کہ امام سے ملاقات کریں گے، امام کو سلام کریں گے، لیکن امام نے 11ویں امام نے دور سے اپنی انگلی کو منہ پہ رکھا، اور لوگ جو ہے سمجھ گئے کہ امام کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو ہمیں جو ہے سلام نہ کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت دور تھا، حالات تھے۔ آج تو الحمدللہ ہم جو ہے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ہے نا، کوئی جو ہے روکنے والا نہیں ہے، بھری مسجد میں ہے نا ذکر کر رہے ہیں 11ویں امام کا، لیکن جو ہے کوئی نہیں ہے کہ جو روکے ٹوکے۔ لیکن اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت دور تھا کہ امام کے چاہنے والے جو ہے امام سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، اور ہم جو ہے کتنی آسانی سے ہے نا امام کی سامرہ چلے جاتے ہیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ آج کل جو دور حالات ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنی آسانی سے جو ہے ہم سامرہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد امام کی زیارت کرتے ہیں۔ امام جو ہے اسی طریقے سے دیکھتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی معنی نہیں ہے کہ امام ظاہراً ہو یا امام جو ہے شہید ہو گئے ہوں، اسی طریقے سے جو ہے امام سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اور امام جو ہے اپنے چاہنے والوں کو اسی طریقے سے امام ادا کرتے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے اگر جو ہے امام اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہو جائے
تو اب آپ دیکھیں کہ کبھی انسان جو ہے گھبرائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا. اسی لیے کہا تھا نا، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یعنی امام کے اختیار میں تمام چیزیں، زمین اور آسمان اور تمام جو اشیاء ہیں امام کے اختیار میں ہے. یعنی انسان کے دلوں کی خبر بھی امام کو معلوم ہوتا ہے. یعنی انسان اگر زبان سے نہیں کہہ رہا ہے لیکن امام کو معلوم ہے کہ اسحاق کندی بڑا مشہور واقعہ ہے نا، برابر آپ نے جو ہے سنا ہوگا نا. کہ اب آپ اندازہ لگائیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ امام کے زمانے میں کیسے کیسے افراد تھے، کتنی فکر رکھتے تھے. ہر ایک کے مسائل کو امام کو حل کرنا تھا نا، غربت ہو یا دیگر ہو، اعتقادی مسئلہ ہو، فکری مسئلہ ہو. اسی لیے خود 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے اور نماز سے اہم عبادت جو ہے وہ تفکر ہے، فکر ہے. اور اگر تفکر اور فکر نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر انسان جو ہے اگر نماز یا روزہ جو ہے اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا. یعنی خلوص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو کہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے تو پھر جو ہے کس کی بارگاہ میں دے رہا ہے، کس کے لیے دے رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر بغیر تفکر کے ہو، بغیر فکر کے ہو، اسی طریقے سے مثلا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھ رہا ہے، لیکن کوئی تفکر اور فکر نہ ہو تو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی فائدہ نہیں. تو بات یہ تھی کہ اسحاق کندی، سب کو معلوم ہے اسحاق کندی جو ہے یہ گھر میں بیٹھا ہوا نا قرآن کے سلسلے میں غور کر رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ بعض آیتیں جو ہیں بعض آیتوں سے ٹکرا جا رہی ہیں، متنازع ہیں. لہٰذا اس نے سوچا کہ یہ تو بعض آیتیں سے ٹکرا جا رہی ہیں، لہٰذا جو ہے ہم کچھ آیتوں کو جو ہے اس میں سے نکال دیں. اب آپ دیکھیں یہ جو ہے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور گھر پہ بیٹھ کر جو ہے یہ سوچ رہا ہے اور کام بھی شروع کر دیا. ابھی جو ہے کتاب چھپی نہیں ہے، یعنی ابھی کتاب جو ہے بازار میں نہیں آئی ہے نا. ابھی جو ہے یہ گھر پہ بیٹھ کر جو ہے سوچ رہا ہے اور جو ہے منصوبہ بنا رہا ہے اور اس پہ غور و فکر کر رہا ہے، کام کر رہا ہے. تو ایک مرتبہ اس کا ایک شاگرد 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے تفصیل بیان کے امام سے ملاقات کیا، تمام چیزیں گفتگو ہوئی. تو امام نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو اسحاق کندی جو ہے یہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ مثلا جو ہے بعض آیتوں کو نکال رہا ہے کہ متنازع ہیں، بعض آیتیں جو ہے ٹکرا رہی ہیں، دو بار ہو گئی، لہٰذا جو ہے نکال رہا ہے. تو کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ جا کے تم اس سے یہ کہو کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ جس نے قرآن کو نازل کیا ہو وہ کچھ اور سوچ رہا، تم کچھ اور سوچ رہے ہو، تم کچھ اور معنی لے رہے ہو، جس نے قرآن نازل کیا کچھ اور معنی لے رہا ہو. اس نے کہا کہ مولا پہلی چیز تو یہ کہ ہم شاگرد ہیں اور وہ ہمارا استاد ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات مانے. تو امام نے کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد پہلے جو ہے قربت اختیار کرو، اس سے قریب ہو جاؤ، وہ جو ہے تمہارے اوپر اعتماد حاصل کر لے. جب جو اعتماد حاصل ہو جائے ہے نا، تم اس سے قریب ہو جاؤ تو پھر جو ہے تم اس سے یہ کہو کہ آپ نے جو سوچا ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض آیتیں جو ہے ٹکرا رہی ہے، متنازع ہے، بعض آیتوں کو مثلا جو ہے نکال دیں قرآن کے سلسلے سے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ جو ہے کچھ اور معنی لے رہا ہو، اس کی فکر اور ہو اور تمہاری فکر جو ہے کچھ اور ہو نا، کہ جو آپ لے رہے ہیں کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے. تو بہرحال پڑھا لکھا تو تھا ہی، تبھی تو کام کر رہا تھا، جاہل تو تھا نہیں. اس نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، تم بات جو ہے یہ تو بات صحیح کر رہے ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ اور سوچ رہے ہوں اور جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہو. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بات جو ہے تم سے کس نے بتائی؟ اس نے کہا کہ استاد یہ جو ہے بس ہماری فکر کا ایجاد ہے، ہم نے خود سوچا ہے، غور و فکر کیا. کہا نہیں تم ہمارے شاگرد، ہمیں معلوم ہے تمہاری فکر کیسی ہے نا، اور تم جو ہے کتنا سوچتے ہو، کتنا سوچو گے، ہمارے شاگرد ہو.
لہٰذا جو ہے ہمیں معلوم ہے یہ تمہاری فکر نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں استاد جو ہے بس ہمارے ذہن میں آ گیا، ہماری فکر ہے۔ تو خیر بہرحال وہ استاد تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ تمہاری فکر ہے۔ جب بار بار اصرار کیا تب اس نے کہا کہ دیکھیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، امام نے ہم سے کہا ہے۔ جب یہ کہا تو کہا کہ واقعاً یہ درست ہے، اور پھر اس کے بعد جو مسودہ وغیرہ جو جمع کیا تھا ہے نا، سب منگایا وغیرہ، منگانے کے بعد جو ہے وہ جو ہے آتش کے نظر کر دیا۔ سمجھ گئے آپ؟ بات تو ہو گئی۔ تو مختصر یہ کہ غور کریں کہ ابھی جو ہے یہ کتاب جو ہے چھپی نہیں تھی، ابھی یہ جو ہے کتاب بازار میں نہیں آیا تھا، مثلا جو ہے اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر جو ہے لکھ رہا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مرکز ہوتا ہے نا، مثلا جو ہے آپ کہیں جائیں تو سب کیمرہ وغیرہ سی سی کیمرہ وغیرہ لگا رہتا ہے تمام چیزیں، لیکن اس کا ایک مرکز ہوتا ہے نا، وہ جو ہے بیٹھ کر سب دیکھ رہا ہے نا، وہ جو ہے ہر کمرے میں یا کسی جگہ جائیں تو ہر جگہ جو ہے کیمرہ ہے نظر آتا ہے، لیکن مرکز میں ایک شخص بیٹھ کر جو ہے سب دیکھ رہا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کہ نظروں کے سامنے یہ تمام چیزیں تھی کہ ابھی یہ چیز بازار میں نہیں آئی تھی، یہ چیز بازار میں نہیں آئی تھی، ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا، اپنے گھر میں یہ عمل کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، لیکن امام کو جو ہے وہ دل کے بھی حالات معلوم تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی جو ہے اسلام کے خلاف، اگر کوئی جو ہے قرآن کے خلاف اگر جو ہے ارادہ کرتا ہے قدم بڑھاتا ہے، تو امام معصومین علیہ السلام جو ہے اس کے ارادے کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، اس کے جو ہے منصوبے کو امام معصومین علیہ السلام ناکام بنا دیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آج کی جو تاریخ ہے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ کی ایسے دور میں بھی ہے امام نے کس طریقے سے جو ہے لوگوں کی ہدایت کی، یہاں تک آپ دیکھیں کہ جانور تک جو ہے امام معصومین علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے۔ وہ تمہیں یہ ملعون جو ہے اس نے جب ایک سرکس گھوڑا بلایا اور بلانے کے بعد لوگوں سے کہا جو سوار تھے مجے ہوئے تھے، کہا کہ سوار ہو جاؤ، لیکن جو ہے کسی کو اس گھوڑے نے قبول نہیں کیا۔ تو آخر کار جو ہے اس کے وزیر نے مشورہ دیا کہ ایسا کریے، بہت بہترین موقع ہے، 11ویں امام کو بلائیے، اب وہ سوار ہو، کہ یہ تو گھوڑا سرکس ہے قبول کر ہی نہیں رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جب سوار ہوں گے تو گھوڑا جو ہے نا گرا دے گا، پھینک دے گا، تو پھر جو ہے اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے نا، ہم اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں گے نا، الزام بھی نہیں رہے گا، اس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جب وزیر نے مشورہ دیا تو اس نے کہا کہ بات بھی تمہاری صحیح ہے۔ تو آخر کار جو ہے اس نے 11ویں امام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ گھوڑا بہت سرکس ہے، کسی کو قبول نہیں کر رہا ہے، لہٰذا جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس پہ سوار ہو جائیں۔ اور جیسے یہ کہا تمام منصوبہ تھا، تمام جو ہے درباری افراد وزیر سب موجود تھے۔ اب سوچا کہ ظاہر سی بات ہے 28 سال عمر وہ بھی تو قید خانے میں گزار دیا ہے، گھوڑے پہ تو سوار ہوئے نہیں ہیں، اب جیسے ہی سوار ہونا چاہیں گے تو پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جیسے یہ کہا آپ سوچ ہی رہے تھے، ارادہ یہی تھا کہ ابھی جو ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، لیکن جو ہے جیسے ہی امام گئے اور جانے کے بعد بسم اللہ کہا، اور بسم اللہ کہنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے تو گھوڑا گویا کہ رام ہو گیا ہے نا، سمجھے آپ، وہ جو ہے اپنے مقصد میں ناکامیاب ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں جو جانور تھے، حیوان تھے، تو وہ بھی جو ہے اہل بیت کی معرفت رکھتے تھے۔ یا مثلا جو ہے نہریک جو شخص تھا کہ اس نے کیا چاہا کہ امام کو جو ہے کسی طریقے سے قتل کر دے، یہاں تک اس نے یہ کیا کہ شیر کو 3 دن تک جو ہے بھوکا رکھا اور چاہا کہ امام کو وہی بھیج دیں گے، شیر ہے، بھوکے ہیں، ظاہر سی بات ہے امام پہ حملہ کریں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بیوی نے مشورہ بھی دیا
بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ امام ہے، تم ایسا نہ کرو، ہے نا۔ اس نے کہا ہمارا بس چلتا تو ابھی قتل کر دیتے۔ کہا کہ یہ جو ہے امام ہے، حجت خدا ہے، تم جو ہے کیوں عذاب مول رہے ہو، کیوں جو ہے نا جہنم میں جانے کا سامان جو ہے فراہم کر رہے ہو۔ نے کہا کہ ہمارا اختیار چلتا۔ اب اس کے بعد جو منصوبہ بنایا اور اس کے بعد تمام افراد کو بھی بلا لیا، امام کو اس قید خانے میں بھیجا کہ جہاں پہ شیر تھے۔ اس نے سوچا کہ یہ جانور جو ہے امام پہ حملہ کریں گے، لیکن اب جو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہے 11ویں امام کا طواف کر رہے ہیں۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ گیارہویں امام کا طواف کر رہے ہیں، اس کے بعد بیٹھ گئے اور امام جو ہے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جانور ہے نا کہ وہ بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی جو ہے معرفت رکھتے تھے، لیکن یہ کیسے انسان تھے کہ آخر کا آپ دیکھیں کہ امام کو جو ہے زہر کے ذریعے شہید کر دیا۔ اور یہ جو ہے ایام عزا آخری ایام ہے، آج کا دن کہ 2 مہینہ 8 دن جو ہم نے امام حسین کا غم منایا، اور وہ جو ایام ہے اور وہ جو کیفیت ہے، اب آج آخری دن ہے اور آج کے دن شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ بہت غم اور علم کا مرحلہ ہے، لیکن امام اس دنیا سے گئے تو ایسا نہیں کہ ہم تنہا ہیں، یعنی امام کے فرزند وقت کے امام، امام زمانہ علیہ السلام ہیں کہ پروردگار نے ہماری ہدایت کے لیے منسوب کیا، ہدایت کے لیے بھیجا۔ یعنی آج بھی ہمارا امام ہادی رہبر پردہ غیب میں موجود ہے کہ آج امام کی شہادت ہوئی ہے، لیکن جو ہے ایک یہ چیز بھی کہ وقت کے امام ہمیں ملے۔ اور ایسے تو یہ مہینہ ہی کسی مہینے میں جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو دنیا جہالت کے اندھیرے میں تھی اور پروردگار نے جو ہے ہمیں ایک ایسا ہادی رہبر معین کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ایام ہیں اور غم کے ایام ہیں، آخری ایام ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں اپنی جگہ پہ سوچنا چاہیے کہ آیا ہم جو ہے یہ 2 مہینہ 8 دن جو ہم نے غم منایا ہے، تو آیا ہم کتنا جو ہے کربلا سے قریب ہوئے ہیں، کتنا جو ہے امام حسین سے قریب ہوئے ہیں۔ اور یہی ایک چیز ہے، دیکھیں جو ہے الحمدللہ باصلاحیت افراد بہت موجود ہیں، بہت موجود ہیں، لیکن جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو ہے نا تسبیح کے ہے نا دانے میں پرونے کے لیے جو ہے اگر کوئی چیز ہمارے پاس ہے تو وہ آزاداری ہے، آزاداری ہے، یہی ایک چیز ہے۔ لیکن بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی اتنا انتشار ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان غور اور فکر نہ کرے تو یہی ایک چیز ہے جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، یہی ایک چیز ہے بہترین، ایک دوسرے کو جوڑے جس طریقے سے تسبیح کا دانہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے اب اگر جو ہے یہی اس کے برعکس ہو جائے تو پھر خود جو ہے انسان کو غور اور فکر کرنا چاہیے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے دلوں میں الفت اور محبت اور اخوت کے نور کو منور فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم۔
سبحان الذي يصلح الليل وسطين يدين بالرحمة ولم يجاز بها سبحان من لا يزداد ولا معاصي عباد الله كراما وجود على كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا نشهد أن لا إله إلا الله ولا عتوف العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین. اذان محترم، ابھی ذکر کیا کہ یہ آخری ایام ہے اور 2 مہینہ 8 دن ہم نے جو ہے غم منایا. لوگ پریشان ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ 1400 سال ہو گیا لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ماتم کرتے ہوئے نہیں تھکتے، روتے ہوئے جو ہے نہیں تھکتے، اور ایک سینے سے دوسرے سینے میں جو ہے یہ کربلا منتقل ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے جو احسان ہے وہ جو ہے ماؤں کا احسان ہے، ماؤں کا احسان ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک سینے سے دوسرے سینے سے یہ کربلا منتقل ہو رہا ہے. اور انسان جو ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے غم میں فریاد اور ماتم اور درس اور عبرت اور بصیرت جو ہے حاصل کرتا ہے. لہذا دیکھیں کہ جو دشمن ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس جو نعمت اور دولت ہے وہ جو ہے عزاداری ہے، ولایت علی ابن ابی طالب ہے، 2 چیزیں ہیں. لہذا آپ خود اندازہ لگائیں کہ ابھی جو افغانستان میں جو ہوا ہے کہ جو بے خطا بے گناہ نمازی کہ 150 سے زائد جو ہے شہید ہو گئے، نہ جانے کتنے زخمی ہو گئے، ماں کی گودیں اجڑ گئی، وارث مر گئے، یہ تمام چیزیں. لیکن اب آپ دیکھیں، آپ سوچیں کہ آخر وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور یہ جو ہے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے تھے. لہٰذا جو ہے اب آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن آپ غور کریں کہ اتنے مسائل ہو گئے، اتنا بڑا مسئلہ ہوا، اتنے لوگ شہید کر دیے گئے، لیکن جو ہے دیگر حکومت جو ہے طالبان کو مضبوط کرنے میں، حمایت کرنے میں، اور اس کی حکومت جو ہل رہی ہے اس کے مضبوط کرنے میں اس پہ جو ہے زور دے رہے ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ عراق یا ایران یا شیعہ جو مراجع ہیں ان کے علاوہ کسی نے بھی ایک زبان بولا ہو؟ کسی نے بھی ایک زبان نہیں بولا. تو اب یہیں سے سوچ لیجئے کہ ہم جو ہے تنہا ہیں، ہمارا جو ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. لہٰذا جو ہے یہی سوچ کر اور غور و فکر کر کے جو ہے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، ہے نا. یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے، ہے نا. آپ بڑے مسائل دیکھیں، چوطرفہ جو ہے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، دنیا جو ہے ہماری دشمن ہے. لہٰذا جو ہے کربلا سے ہم سبق لیں، عبرت حاصل کریں تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه على سيد النساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام
اللهم مولانا صاحب الزمان ما يا صالح بدي والطغيان عدم ابنية الشرك والنفاق اللهم فعل بنا ما عنده ولا تفعل بنا ما عنه ولا بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفذ الذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے واسطے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار جو اولاد ہے اسے اولاد عنایت فرما پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں گھر پہ یا ہاسپٹل جہاں بھی کہیں ہیں پروردگار علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ انہیں شفاء عاجل عنایت فرما پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما جگہ العلین عنایت فرما پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار ان کے جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر کو سنگو فرما کریم حضرت کے زور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل من